نماز کے بغیر جو اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی میں سوائے ٹینشن اور دکھ کے ہو کیا سکتا ہے؟ خشوع کے ساتھ نماز کرنا سیکھو. نماز پڑھنے کے بعد آپ ہلکے پھلکے پاؤ گے اپنے آپ. رقت کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے سجدے کرو, اس کا اپنا سرور پاؤ گے. اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا, میں تو دیکھتا بھالتا تھا. اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا, تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا, اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے. کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال 1 یا 2 بار بلا میں پھنسا دیے جاتے ہیں, پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. بات یاد رکھیے گا, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں گے تبھی آپ مکے مدینے جا سکتے ہیں, یہ بھول ہے. ایسے کئی دنیا میں کروڑ پتی اور اربوں پتی موجود ہیں جنہوں نے دنیا دیکھی ہے مگر مدینہ نہیں دیکھا, مکہ نہیں دیکھا. اور ہم نے کئی ایسے غریبوں کو دیکھا ہے جن کے پاس رہنے کو اپنا گھر نہیں ہے مگر بلاوا آتا ہے تو وہ بھی سفر کو چلے جاتے ہیں. نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو, بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور روز آخر پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں, اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں, اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں, اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں, اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں, اور سختی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہیں. یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں اور یہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. صغیرہ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم فرض نماز کے بعد نا 33 بار سبحان اللہ پڑھو, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھو. یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا تمہارے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے. اللہ بچوں کی طرح دعا مانگنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. اے اللہ یہ 2023 ہمارے لیے برکتوں والا سال بنا دے, رحمتوں والا سال بنا دے, عافیتوں والا سال بنا دے. اے اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے اور اگلی زندگی ہمیں نیکیوں والی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں, بہت سارے ایسے لوگ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں گے جو بیمار ہوں گے. اے شفا دینے والے مولا یہ اگلا سال ہمارے لیے شفا والا سال بنا دے, عافیت اور صحت والا سال بنا دے. اے اللہ اپنے در کے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہ کیجیے. میرے پاس کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو تیرے انصاف کے ترازو پہ پورا اتر سکے. ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ میرے اللہ. اور آپ کو میرے پاس پیسے نہیں ہیں اس نیت سے پیسے کماؤں کے نکاح کروں گا. حدیث میں آتا ہے جو زنا سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے اللہ نے اس کی مدد اپنے ذمے لازم کر دی. دنیا میں اگر آپ کو اچھی بیوی اللہ نے دے دی ہے تو سمجھ لیجئے آپ سے زیادہ دولت مند آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے. جب میں اسے کہوں گا نا اللہ تو ہی میرا رب ہے, میں تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ میں کیوں کسی بندے سے سوال کروں؟ میں کیوں کسی دنیا دار سے کہوں؟ میں تیرے بندوں کا, نیک بندوں کا وسیلہ لے کے, تیرے محبوب کی غلامی لے کے تیری بارگاہ میں آئیں. تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ سمجھ آ گئی ہے؟ جب میں اس رنگ میں مانگوں گا تو پھر رب میرے اوپر بڑا ہی فضل فرمائے گا, وہ میرے اوپر بڑی رحمت کرے. اے اللہ اس آنے والے سال کو میرے لیے, میرے گھر کے لیے, میرے عزیز و اقارب کے لیے مبارک ثابت کر. اس نئے سال میں تمام وہ مصیبتیں مجھ سے دور رکھنا جو میری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے, جو میری تقدیر میں. دل توڑنے والوں سے بھی محبت رکھتے ہیں. ہم مسلمان ہیں جناب, تکلیفوں پر بھی الحمدللہ پڑھتے ہیں, اور زندگی ہماری تو موت کے بعد ہے. ہم اس زندگی سے کہاں محبت کرتے ہیں. السلام علیکم.
اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو رب کریم کو بھولتے ہیں اور وہ اپنی ساری توجہ انسانوں کی طرف، دنیا داروں کی طرف کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں انہیں یہ سزا دیتا ہوں کہ وہ مجھے بھولنے نکلے تھے تو میں نے انہیں ان کا اپنا آپ بھی بھلا دیا۔ سورہ حشر کو دیکھیے گا، فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے پھر انہیں ان کا اپنا آپ بھی بھلا دیا۔ ویسی دنیا داری کے اندر الجھے کہ انہیں اپنا بھی پتہ نہ چلا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں موت کا فرشتہ ایک دن میں 36 مرتبہ ہر انسان کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے تجھے مرنا ہے، تجھے مرنا ہے، تجھے مرنا ہے، اور سب کو ایک دن میں 36 بار دیکھتا ہے۔ غور فرمائے، اور موت دن میں 260 مرتبہ ایک انسان کو پکار کے کہتی ہے دنیا کی محبت میں اللہ سے غافل ہونے والوں، ایک دن تمہیں موت کی لذت کو چکھنا۔ حضور نے ہمیں سبق دیا تھا، فرمایا 3 باتیں اپنی اولاد کو سکھانا، یعنی والد کے ذمے لگایا، ماں کے ذمے لگایا، فرمایا کہ تو انہیں قرآن پاک سکھانا، ایک اپنے نبی کی محبت سکھانا، اور ایک نبی کی اولاد کی محبت اپنی اولادوں کو سکھانا۔ یہ خود ابلاغ کرنا اس کام کا، یہ ڈیوٹی کرنا۔ میں خدا کو سناتا ہوں اپنا حال دل، میں اب زمین والوں پہ یقین نہیں کرتا۔ حضور سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، فرمایا جب نیکی تجھے خوش کر دے اور گناہ تجھے دکھی کر دے تو تو مومن ہے۔ تو کسی کو پوچھنے کی بجائے اپنے اندر سے فتویٰ لیا جاتا ہے، اندر ہی بتاتا ہے کہ اچھائی کیا ہے، اندر ہی بتاتا ہے کہ برائی کیا ہے۔ جب کوئی چوری کرنے لگتا ہے جس کا دل دھڑکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہوتی ہے تو غلط کام کرنا ہے۔ حتیٰ کہ دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ بھی دبانے لگے تو دل ڈولتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے اسے بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ تم غلط کر۔ کئی جوان پہنچ گئے قبر میں جنہوں نے نیت کی تھی بوڑھا ہو کر نماز پڑھوں گا، نہیں ملا بوڑھا ہونے کا موقع۔ ایسے کئی لوگ قبر میں پہنچ گئے جنہوں نے نیت کی تھی مدینے جاؤں گا پھر داڑھی رکھوں گا، نہیں جا سکے اور چلے گئے قبر میں۔ ایسے کئی چلے گئے قبر میں جنہوں نے کہا تھا اگلی رمضان سے پورے روزے رکھوں گا، رمضان نہیں آیا وہ قبر میں چلے گئے، ہوئے نام پر بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔